يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق کا مقصد ہمارے اس دنیا میں آنے اور رہنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس اصل مقصد کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے اپنی ساری عمریں لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہمیں مال کے جمع کرنے نے اس قدر غافل کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے یا اتنی بھی فرصت نہیں ملتی ہے کہ ہم توحید کو اچھی طریقے سے جان سکیں. ہمیں بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ خالق کو اچھی طریقے سے پہچان سکیں. ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ہم مسلمان ہو گئے. ہم نے زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا اور ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، کس طریقے سے رب کو پہچانا جائے، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا جائے، اس تعلق سے ہم کوشش نہیں کرتے. ہمیں دنیا کے لیے وقت ہے
اپنی عمر کے کئی سال ہم کالجوں میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کماتے ہیں، لیکن اپنے عمر کے کچھ حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ عقیدے کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پوچھ لیا جائے تو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، محمد رسول اللہ کا معنی تو یاد ہے لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ نے کہہ دیا تو کہنے کے بعد آپ کے اوپر کیا چیزیں لازم آتی ہیں تو معلوم نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں کافی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کی دعوت دی۔ مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی دعوت کے ساتھ باقی شریعت کے جو احکام ہیں وہ 10 سال بیان کیے۔ دونوں کا موازنہ کریں، دونوں کا تقابل کیجیے، ایک کو دوسرے سے ملائیے تو عقیدے کے سال شریعت کے احکام کے سال سے کہیں زیادہ ہے۔ عقیدے کا درس دیا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں، پھر یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار کیوں بتلاتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ادا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے سوار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے اور اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں توحید اور عقیدہ معلوم ہے، زیادہ کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی ضرورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھانا شروع کیا؟ یا معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھانا غیر محل میں تھا، صحیح نہیں تھا؟ ہمارا گمان غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلاتے رہے، توحید کی باریکیاں سکھلاتے رہے، اس لیے کہ یہی حقیقی عبادت ہے۔ حقیقی عبادت کیا ہے؟ حقیقی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو اچھی طریقے سے پہچانیں کہ رب تعالیٰ کیا ہے، کیسے ایمان رکھا جائے گا اس کے اوپر۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ ہم نے رسالت کا اقرار کیا ہے تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئیں ہوتی ہیں۔ صرف مسلمان کا زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، محمد رسول اللہ کہہ دینا، نہ ہی رب کی ربانیت کو، رب کی عبادت کو جاننا ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اچھی طریقے سے جاننا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ہی عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اللہ کی توحید پہ نہیں بلکہ کسی اور چیز پہ بات کی جا رہی ہے، جبکہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ بے چینیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ تغافل جو ہمارا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہماری توحید کے اندر کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے ہمیں پہچاننا چاہیے ہم نہیں پہچان سکے ہیں،
رب تعالیٰ کی جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تو ہم نے عبادت نہیں کی ویسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جس انداز میں ہونا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ جن جن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے تھا ہم نے نہیں چھوڑا. رب کی عبادت میں جن چیزوں کا ہم نے اضافہ کر دیا وہ بھی غلط تھا. رسول کی رسالت سے آگے بڑھ کر جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا وہ بھی غلط تھا. ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے موقع پہ حقیقت میں ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے شروط کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے تقاضے کو جاننے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں. ہماری زندگی ہی یہی ہے. ہماری زندگی کا ہر قدم رب کی عبادت میں ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت قولی ہو، عملی ہو یا پھر قلبی عبادت ہو. ہم بھول جاتے ہیں کہ رب کی عبادت کے دو اہم پہلو ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو یہ گواہی، یہ توحید ہی جس کا اقرار ہم کر رہے ہیں، یہ ایمان جو ہم ایمان باللہ کہتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانا، لا الہ الا اللہ کی زبان سے گواہی دینا، دل سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کا مجموعہ ہے. ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رب پہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اس بات پہ ہمارا اقرار ہے. یہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ ایمان کے اندر دو اہم چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر آپ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، عمل اس کے مطابق نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ کا ایمان، آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے مطابق کہ ہم اپنے عمل کو نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ قلبی اعمال ہوں یا ہمارے ظاہری اعمال ہوں. قلبی اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مکمل رجوع کرنا، اللہ سے امید رکھنا، یہ تمام چیزیں توحید کے اندر داخل ہیں. اگر اس کے اندر ہم کمی کرتے ہیں، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن کسی دوست سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے. اللہ سے ہم ڈرتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں اور ویسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق سے ڈرتے ہیں، تو وہاں پہ شرک پایا جاتا ہے. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرکین اپنے بتوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، او اشد حبا، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر. اگر یہ چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لا الہ الا اللہ کے اندر کمی ہے. دوسری جانب جو ہم آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جانب، توحید میں تھوڑی سی پختگی ہوتی ہے تو منہج کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے. پختگی ہونے سے نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے معنی کو جو ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے کچھ گڑبڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ گڑبڑی 3 صورتوں میں ہوتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بدعت پائی جاتی ہے، اور یہ بدعت صرف عملی نہیں ہے بلکہ ذہنی بھی بدعت ہوتی ہیں. فکری اختلاف،
منہج سلف سے ہٹ کر آپ کا سوچنا، آپ کا چلنا، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ دیکھیں قدریہ کی بدعت تقدیر کے تعلق سے تھی، معتزلہ کے اندر بھی بدعت عقیدے سے متعلق تھی، اشعریہ کے اندر بھی جو بدعتیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے صفات، اسماء و صفات سے متعلق ہیں۔ اس طریقے سے سلف کے منہج سے ہٹ کر سوچنا، عقیدہ رکھنا بھی بدعت کے اندر شامل ہے۔ یہاں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو فکر ہے یہ سلف کی فکر کے مطابق ہے یا نہیں۔ صرف نام رکھنے سے نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی نام رکھ لیں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ، آپ کی فکر کیسی ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام کے فکر کی طرح نہیں ہے، ہمارے سلف کی فکر کی طرح نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے منہج اور طریقے پہ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دھمکی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت، کوئی الگ نہیں، میری امت، میری امت کا مطلب کیا ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں گے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جہنم سے بچی ہوئی۔ صحابہ کرام کو حرص تھی، معلوم کرنا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، یہ ایک فرقہ، یہ ایک جماعت جو بچ کر جنت میں رہے گی، جہنم میں نہیں جائے گی، کون رہے گی؟ یہ پورا معاملہ عقیدے سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس پہ میں ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس پہ میں ہوں، بلکہ یہ کہا جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، اسی لیے کسی بھی صحابی کے اندر کسی بھی قسم کی ایک بھی بدعت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ اٹھا لیں صحابہ کرام کی پوری سیرتوں کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کے پورے حالات کو پڑھ لیں، کبھی آپ کسی ایک صحابی سے، چاہے وہ جاہل صحابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات ہی کیوں نہ سیکھے ہوں، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بدعت کسی صحابی کے اندر نہیں پائے گی، نہ منہج کے اندر، نہ ہی فکر کے اندر، اور نہ ہی اس کے عمل کے اندر بدعتیں پائی گئیں، تو سب سے ہٹ کے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی فکر، آپ کا منہج، چاہے آپ اپنے آپ کو کوئی نام دیں، اہل الحدیث نام دیں، سلفی نام دیں، کوئی بھی نام دیں، اگر آپ کی فکر، آپ کا منہج صحابہ کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، آپ کی اپنے فکر، اپنے عقیدے، اپنی سوچ کی کوئی دلیل صحابہ کرام سے نہیں ہے، تو آپ کی یہ فکر بدعتی فکر ہے، اس کو کنارے رکھیں۔ یہ 73 فرقوں والوں میں سے ہیں آپ ایک کے بچنے والے 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے اس میں سے ہیں، ایک بچنے والے میں سے نہیں ہیں۔ کتنی اہمیت ہے صحابہ کرام کی فکر اور منہج اور ان کے مطابق چلنے کی، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، انہی کو مخاطب کیا گیا کہ اگر لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں، ایمان کے اندر آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی فکر، آپ کا عمل، آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کی ساری چیزیں، یہ سب کی سب داخل ہیں۔ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، ایمان کا پورا اثر آپ کے عمل پہ پڑتا ہے۔ ایمان ایسے ہی جیسے سورج ہے جس کی پوری روشنی دنیا پہ پڑتی ہے، ایسے ہی ایمان ہے۔ ایمان کی پوری روشنی آپ کے عمل پہ پڑے گی، جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسا آپ کا عمل ہوگا۔
تو اگر لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہو، صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، فقد اہتدوا، تو یقینی طور پہ وہ لوگ ہدایت پہ ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تو یقیناً ہدایت پہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کسی بھی معاملے میں منہ پھیر کے ہٹ گئے، سائڈ پہ ہو گئے، آپ نے کوئی عقیدہ، کوئی فکر، کوئی منہج صحابہ کرام سے ہٹ کر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لوگ کٹ کے گئے ہیں، صحابہ کرام سے الگ ہو گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اصل چیز یہی بدعت ہوتی ہے جو فکر کے اندر، منہج کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے۔ چاہے ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی حکومت کے تعلق سے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر ہی چلنا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ پوری کتاب تاریخ کی اٹھا مارے ہیں، صحابہ کرام کے پورے حالات کو آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی صحابی نے کسی حاکم کے خلاف خروج کیا ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی صحابی، کوئی صحابی کو کسی حاکم کے خلاف خروج کیا ہو، اس میں کبھی نہیں پائیں گے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی صحابی نے کسی حاکم کے خلاف بولا ہو، کسی ایسی حکومت کے خلاف جو اسلامی حکومت ہو؟ آپ نہیں پائیں گے۔ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں گے، حکومتوں پہ تنقید آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا کہ علانیہ کسی مسلمان حکومت کے خلاف بولا جائے، یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا کہ صحابہ کرام جس کو نصیحت کرنا چاہتے تھے حاکم کو، تو اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو نصیحت کرتے تھے۔ آپ کہیں گے آج کے زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے تو آپ پہ فرض نہیں ہے۔ جو نصیحت آپ کو کرنی تھی، یہ نصیحت آپ سے ساقط ہو چکی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا ذمہ دار بنایا ہے اتنے ہی آپ ذمہ دار ہیں، اس سے آگے کے نہیں ہیں۔ نصیحت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ نصیحت نہ کیجیے۔ جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں پوشیدہ طور پہ، ان کے اوپر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا بنتا ہے؟ یہ سارے توحید کے اثرات میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو الگ نہ لیں۔ انسانی زندگی پہ توحید کے اثرات کیسے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری توحید صحیح ہے تو صحابہ کرام کے منہج اور فکر کے مطابق ہو۔ آج کے ماحول میں ہر مسلمان حکومتوں پہ تنقید کرنا، مسلم حاکم پہ جہاں پہ شریعت کے مطابق شریعت کو نافذ کیا گیا ہو، جہاں کا دستور ہی شریعت ہو، وہاں کے تعلق سے بولا جاتا ہے۔ ہمارا یہ فرض نہیں ہے، ہم نصیحت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی حاکم کی برائی کرنا کم از کم غیبت ہے۔ سب سے کم درجہ جو اس کا ہوتا ہے وہ غیبت ہے، کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، کل وہ شخص کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، آپ سے وہ شخص کہے گا فلاں شخص نے غیبت کی ہے، اس کی آپ کی نیکیوں کو اٹھا کے اس کے پاس دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں اٹھا کر آپ کے سر ڈالی جائیں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مفلس کے تعلق سے۔ اور اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل کی جاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن کریم کے اندر ہمیں اسلوب دیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے مرجع ہے، ہر چیز جاننے کا ذریعہ ہے ہمارے لیے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے آئے
تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو کہ یہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری توحید کیا کہتی ہے؟ ہماری توحید یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی خبر پہنچتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے نہیں۔ صحیح یا غلط ہے اس کی چھان بین اور تحقیق کرنے نہیں جاتے، ہم اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سیدھے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے بتانا شروع کرتے ہیں، بلکہ اس شخص پہ تنقید بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا زمانہ اور آج کی ہماری توحید ہے، اس انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو مکمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ شریعت میں اس پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، اس کا حکم کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے آپ کریں بعد میں اس کا حکم معلوم کریں، جیسا کہ عام طور پہ آج مسلمانوں کا عمل ہو گیا ہے، پہلے کر لیتے ہیں، پھر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کے بعد علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ہم سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کے تعلق سے حکم جانیں، اس کے بعد اس کام کو کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہر وہ علم جس کی آپ کو ضرورت ہے اپنی عبادت کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں، رسول کے حکم کو جانیں، اس کے بعد اپنے اس قدم کو آگے بڑھائیں۔ دوسری جو چیز نبی کے رسالت میں خلل ڈالتی ہیں، رسالت کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، جن کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں حق معلوم رہتا ہے، لیکن حق معلوم ہوتے ہوئے ہم حق کو قبول کرنے کے بجائے مصلحتاً کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مصلحت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی مجبوری ہو، مجبوریاں ایک الگ چیز ہیں، وہاں پہ احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، شریعت میں وہاں رخصت دی جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں، اپنی مصلحت جو ہمیں نظر آتی ہے اس مصلحت کو مقدم کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے کلام کے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے باوجود جو ہم اپنی مصلحتوں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری قومیت ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے مسائل ہو، خاندان کے اتحاد کا مسئلہ ہو، قوم کی اجتماعیت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بڑا ہو۔ اس کو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر، اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پہ ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اتباع نفس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع نفس میں ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حق کو جانتے ہیں، حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد اپنا جو من ہے، اپنا جو جی ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا معبود ہے تو اس کی ساری باتیں آپ قبول کرتے ہیں، آپ اپنے نفس کو اس طرح آگے بڑھا لیتے ہیں کہ اپنے نفس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں تو نفس کو آپ نے معبود بنا لیا ہے، اس کی عبادت آپ کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں ڈالا، اسے معلوم ہے کرنا کیا چاہیے، لیکن
وہاں پہ قومیت آگے آ جاتی ہے، اجتماعیت کی بات کو لے کر آگے بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ گھریلو مسائل کی اور گھریلو مصلحتوں کو مقدم کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی باتوں کو پیش رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری وہ چیز ہے جو اللہ کی توحید کے اندر خلل ڈالتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ضرب لگاتی ہے۔ ایک تیسری چیز جو اس سے متعلق ہے وہ تعصب ہے۔ تعصب کا تعلق بھی حواس سے بہت قریب ہے، خواہش نفس سے بہت قریب ہے۔ خواہش نفس میں اپنے مزاج کے مطابق انسان کسی چیز کو آگے بڑھاتا ہے، تعصب میں کسی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے کسی دوسری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وہاں خواہش نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے لیکن تعصب آگے آ جاتا ہے اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہندوستان کے اندر عمومی طور پہ جو تعصب پایا جاتا ہے وہ مسلکی تعصب ہے۔ مسلک کے تعصب میں قرآن کی آیات کو ترک کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ ہمارے امام نے ایسے کہا۔ مسلک کے تعصب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام نے ایسے کہا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس امام کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ صحیح ہے۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ سارے مسلک حق پہ ہیں اور ایک مسلک میں ایک چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے، دوسرے مسلک میں اس چیز کو حلال قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود سوچیں، کیسے ممکن ہے ایک ہی چیز حلال بھی ہو مسلمان کے لیے اور حرام بھی ہو؟ لیکن مسلکی تعصب کا پردہ جب آنکھوں پہ پڑتا ہے تو پھر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر صرف مسلک کی بات کی جاتی ہے۔ یہ تعصب جب بھی چاہے مسلک سے متعلق ہو یا کسی دوسری چیز سے متعلق ہو، جب بھی انسان کے دل میں گھر بنا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو مسلکی تعصب کے شکار ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کتنی ہی قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی احادیث آپ سنا دیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعصب ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مسلک سے ہٹ کر باہر نہیں جا سکتے۔ یہ مسلکی تعصب کبھی کبھی جماعتی تعصب کے اندر بھی داخل ہوتا ہے۔ جماعتی تعصب میں بھی کبھی ہم جاتے ہیں تو جس جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہیں اس جماعت کو چھوڑ کر ہم دوسری جماعت میں داخل اس لیے نہیں ہوتے، یا دوسری جماعت کی حق بات کو اس لیے قبول نہیں کرتے اس لیے کہ ہماری جماعت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ سامنے والا حق کہہ رہا ہے، آپ کو حق باتیں بتائی جا رہی ہیں، علماء حق کے فتاوے دکھائے جاتے ہیں، علماء حق کے اقوال کو، ان کی باتوں کو، ان کے لیکچرز کو سنائے جائیں گے، لیکن آپ نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعتی تعصب یہاں پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے نہ کسی امام کے تعلق سے سوال کرے گا، نہ کسی عالم کے تعلق سے سوال کرے گا، نہ کسی مسلک کے تعلق سے سوال کرے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کسی خاص جماعت کے تعلق سے سوال کرے گا سوائے جماعت حقہ کی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان ہے تو ہدایت بھی ہے۔ وہاں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور ہدایت آنے کے بعد آپ نے قرآن کی بات سن لی، حدیث کی بات سن لی، آپ کو کہا گیا کہ جو رسول آپ کو دیتے ہیں وہ لے لو، آپ نے نہیں لیا، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام۔
ان کے راستے کے علاوہ اگر آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا نولیہ ما تولی، آپ تعصب میں ہیں، خواہش نفس میں ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ نے غلط راستے کو اختیار کیا نولیہ ما تولی، جس طرف آپ جا رہے ہیں اسی طرف اللہ ڈال دے گا آپ کو۔ یہ تعصب کا نقصان ہے کہ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی حدیثوں کو نہیں لے رہے ہیں، تو جس طرف آپ چلنا چاہتے ہیں اللہ اسی راستے پہ ڈال دے گا۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، آپ چلے گئے تو انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وساءت مصیرا، آسان چیز نہیں ہے۔ یہاں تعصب میں اختلاف کرتے ہیں، اپنی توحید کے اندر خود خلل ڈالتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے بتلا دیا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کبھی غلط نہیں۔ ہم خطبے کے اندر ہمیشہ سنتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثات، اور جتنی بری چیزیں ہیں نئی چیزیں ہیں سب کی سب سے بری ہیں۔ بدعات سے بچنا ہے، تعصب سے بچنا ہے، اور اپنی خواہش نفس سے بچنا ہے۔ ان تین چیزوں سے اگر ہم بچ کے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو اپنا لیں تو ہم حقیقت میں کامیاب ہیں۔ یہی طائفہ منصورہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جو بہت کم افراد ہوں گے۔ ہماری جماعتوں کا بڑا ہونا یہ اہم نہیں ہے، صحیح ہونا یہ اہم ہے۔ 4 فرد ہوں، اگر صحیح ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر 10 افراد ہوں، 100 افراد ہوں، اگر غلط پہ ہیں تو پھر وہ غلط ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو صحیح جماعت کے ماننے والے ہیں ان کے افراد بھی تھوڑے ہیں، ان کے دروس میں چند افراد بھی رہتے ہیں، ان کے خطبات میں چند افراد ہی شریک ہوتے ہیں۔ جو جماعتیں ایسی ہیں جن کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، جن کے اندر مسلکی تعصب پایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے ان کی مسجدیں بھری ہوں گی، ان کے اجتماعات میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کے دروس میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں۔ جو عام شخص ہے، عام مسلمان ہے، وہ تعداد دیکھتا ہے، جو موحد ہے، توحید پہ ہے، وہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ تو کوانٹٹی نہیں دیکھنا ہے آپ کو کوالٹی دیکھنا ہے حقیقت میں، کہ حقیقی معنوں میں توحید پہ کون ہے۔ چند لوگ ہوں تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، یعنی پوری قوم میں ایمان لانے والا صرف ایک فرد ہے۔ ایک نبی جا رہے ہیں ان کے ساتھ صرف ایک آدمی۔ پہلے نبی جن کے تعلق سے ایک نبی جا رہے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، دوسرے نبی گئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی ہیں، تیسرے نبی گئے تو ان کے ساتھ 1 آدمی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، نبی گئے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پوری قوم میں ایمان لانے والا ایک شخص نہیں تھا، نبی گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دعوت اتنی آسان ہے؟ توحید پہ قائم رہنا اتنا آسان ہے؟ نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ افراد ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ 950 سال تک 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کے پر ایمان لانے والے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔
950 سال میں چند لوگ ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے چند افراد ہی، ایک شخص سے 2 شخص جو نبی پہ ایمان لائے وہی جنت میں جا رہا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہی جنت میں جانے والے افراد تھے، باقی جہنم میں کثرت ہے غیر موحدوں کی، بدعتیوں کی، تعصب کرنے والوں کی، اپنے نفس کی اتباع کرنے والوں کی۔ تو ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اپنی توحید کو بہت ہی خالص کریں، بڑی اچھی طریقے سے توحید کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں، اپنے فکر کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے منہج کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اور کہیں بھی ہم صحابہ کرام کے منہج سے کبھی نہ نکلیں تو ہماری توحید کامیاب ہوگی۔ اگر ہم کہیں بھی نکل گئے تو ایسی صورت میں ہماری توحید بیکار ہوگی، اور جہاں ہماری توحید کے اندر خلل ہوا ہم جہنم کے مستحق ہوں گے۔ فکر کے اندر اگر خرابی ہوتی ہے تو آدمی اسی فکر پر مرتا ہے، عمل کے اندر اگر خرابی ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عمل خراب ہے یا عبادت میں کوتاہی ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنا عقیدہ، اپنا فکر، اپنا منہج صحیح رکھیں، تاکہ ہماری موت ہو تو صحیح عقیدے، صحیح منہج اور صحیح فکر پہ ہو۔ اور جہاں تک اعمال کا معاملہ ہے، عبادات پہ کوتاہیوں کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ غلطیاں ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری فکر غلط ہوتی ہے تو وہاں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ جب انسان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن فکر کو اگر صحیح نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں بدعت پہ، غلط فکر پہ، صحابہ کرام کے مخالف فکر پہ وہ شخص مرے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی فیکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ کیسا حساب لے گا؟ اللہ نے دھمکی دی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھمکی کتنی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، صحابہ کرام کے منہج اور فکر کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ ہماری جو خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے فکر کے اندر جو کمی یا کجی ہے اللہ تعالیٰ اسے درست فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ، صحیح دین پہ، اسلام پہ، صحابہ کرام کے جو اسلام اور ایمان تھے ان پہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ علیہ وسلم القرآن العظیم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بر رؤوف رحيم۔